نبوت کے پاور ہاؤس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، نبوت کے پاور ہاؤس کے ساتھ بلال کا ایسا کنیکشن جڑا۔ پھر 63 سال کی عمر میں جب وفات ہوئی تو آخری لمحے بیوی کی چیخ نکلی تو اس کے منہ پر ہاتھ دے دیا۔ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا آپ پر آخری وقت آ گیا۔ فرمایا یہ تو خوشی کا وقت ہے، موت کا وقت تو خوشی کا وقت ہے۔ بیوی کہنے لگی موت بھی خوشی والی؟ فرمایا ہاں، اس لیے یہی موت تو رکاوٹ ہے، ابھی یہ آئے گی اور اس کے آنے کے بعد میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، ابو بکر عمر کے پاس جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر عید اور خوشی والی کون سی بات ہو سکتی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے وہاں بلایا، اے عثمان ابن طلحہ، ارے طلحہ کا بیٹا عثمان کہاں ہے؟ کلید بردار جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں وہ تھر تھر کانپتا ہوا چابیاں لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اسے چابیاں لے کر بلال کو دی۔ بلال کعبے کا دروازہ تو کھول۔ حضرت بلال نے کھولا۔ یہ 3 خوش نصیب شخصیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام داخل ہوئے، پھر حضرت اسامہ بن زید، غلام ابن غلام، غلام بن غلام، باپ بھی غلام حضرت زید، جن کا نام بھی قرآن میں آیا اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ 1,24,000 صحابہ میں صرف حضرت زید کا نام بھی قرآن پاک کے اندر آیا اور سارا واقعہ بھی آیا۔ ان کے بیٹے اسامہ، غلام کا بیٹا غلام، نبی علیہ السلام جس کو نہلاتے بھی تھے، کپڑے بھی پہناتے تھے، بالوں میں کندھا کرتے تھے، آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے اور فرماتے تھے اسامہ اگر تو بیٹی ہوتی نا تو میں تیرے بالوں میں کندھا کر کے تو اس کی مینیاں بھی بناتا، تجھے چوڑیاں بھی اپنے ہاتھوں سے پہناتا۔ اتنا پیار نبی علیہ السلام اسامہ بن زید سے کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام داخل ہوئے، اسامہ بن زید داخل ہوئے، اور تیسرا کچھ نصیب بلال تھا کہ جو کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ بند کر دیا، تمام صحابہ باہر ہیں، آل بیت کے اطہار باہر ہیں، صحابہ جلیل القدر صحابہ لینے لگی ہوئی ہیں کہ دروازہ کھلے ہم بھی اندر جائیں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں نوجوان تھا، طاقتور تھا، پھرتیلا تھا، میں جلدی جلدی تیزی کے ساتھ جو ہی دروازہ کھلا میں اس قدر تیزی سے لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آیا اور سب سے آگے دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ کھلا، دروازے کے بعد بلال تھا، نبی علیہ السلام آئے، اسامہ بن زید آئے، بلال نکلنے لگے تو میں نے کان میں پوچھ لیا بلال ذرا وہ جگہ بتا جہاں سجدہ میرے رسول نے کیا۔ میں اپنے نبی کے اس جگہ پر عبادت کرنا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ عبادت کر رہے تھے۔ بلال نے اشارہ کر کے جگہ بتائی، میں جا کے نماز میں شامل ہو گیا اور بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا کہ یار میں بلال سے یہ بھی پوچھ لیتا میرے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی تاکہ میں اس حساب سے رکعتیں بھی پڑھ لیتا۔ جب مکمل ہو گیا، عبادت مکمل ہوئی، مکہ کے لوگ منہ چھپا رہے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کی آواز گونجی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلال ان یؤذن علی ظہر الکعبہ، بلال کو میرے رسول نے حکم دیا ہے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو۔ کعبہ نیچے ہے، بشر اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، رسول اللہ کا غلام اوپر ہے۔ بتایا گیا جو میرے نبی کا سچا غلام بنتا ہے پھر اس کا مقام کعبے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اے بلال کعبے کی چھت پر ظہر کعبہ سقف کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، حافظ ابن کثیر نے ایک جملہ اور بھی لکھا وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں ضروری۔
توجہ سے وہ جملہ سننا. فرمایا ہے بلال کعبے کی چھت پر اذان پڑھو لے یغیظ بہل مشرکین، تاکہ مشرکین کے دل جل جائیں، کافروں کو جلانے کے لیے بلال کو کعبے کے اوپر کھڑا ہے. جب مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں کہ اس غلام نے کلمہ پڑھا تو اسلام نے اسے کیسی عزتوں سے نوازا. اسلام تو آیا ہی انسانوں کو بلند کرنے کے لیے ہے. بلال پلک جھپکتے کعبے کے اوپر سوچ میں پڑ گئے اذان کیسے دوں، کدھر منہ کروں. لاہور میں اذان پڑھتے ہیں تو منہ قبلے کی طرف کعبے کی طرف ہوتا. پوری کائنات کے لوگ چاروں طرف کعبے کی طرف رخ کر کے اذانیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر آج کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے. بلال سوچتا ہے کہ میں اب کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں. سرکار کی آواز گونی بلال اذان پڑھو. اذان ہی پڑھتے یا رسول اللہ کعبہ نیچے ہے، منہ کدھر کر کے اذان پڑھوں. کالی کملی والے نے مسکرا کے کہا بلال آج میری طرف دیکھ کر اذان حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ دے بلال کو اعزاز ملا کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے، کعبے میں اذانیں دینے. مسجد نبی شریف کا مؤذن بلال ہے. یہ بلال کو رب نے عزت دی کہ کعبے کا مؤذن بھی بلال، مسجد نبی شریف کا مؤذن بھی بلال، مسجد اقصی بیت المقدس کا مؤذن بھی بلال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو پورے لشکر سے پوچھا گیا کہ اللہ نے فتح دی ہے، ہم فتح کا جشن منانا چاہتے ہیں، اے مجاہدین اے صحابہ بتاؤ کیسے منایا جائے. تو سب کی نظریں حضرت بلال کی طرف اٹھ گئی. تمام مجاہدین جس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، فوراً بلغ زبان کر بولے امیر المومنین ہمیں اور کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے. بلال موجود ہیں، انہیں کہو بیت المقدس کے اندر یہ اذان پڑھیں، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے والی اذان سننا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی پردہ پوشی کے بعد بلال نے اذانیں دینا چھوڑ دی تھی. ابو محذورہ اذانیں پڑھتے، عمر ابن مکتوم اذانیں پڑھتے، مگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی اے بلال عہد نبی یاد آنا چاہیے لوگوں کو، وہی اذان اسی لہجے میں اذان پڑھو، نبی علیہ السلام کا دور سب کو یاد ہے. حضرت بلال نے اذان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے آنکھیں اشکبار ہو گئی. حضرت ابو عبیدہ حضرت معاذ بن جبل کی ہچکی بند گئی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دامن تر ہو گیا. قریب تھا کہ لوگوں کے دل ارے پھٹ جائیں اللہ کے ذکر کو سن کر. وہی زمانہ نبی علیہ السلام کا یاد ہے جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو بے ہوش ہو کر گر جاتا.
اے بلال کیا ہوا؟ فرمایا جب میں اذان دیا کرتا تھا یہ جملے بولتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں سامنے اپنے نبی کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ آج وہ چہرے نبوت سامنے نہیں نظر آئے، کافی دیر تک روتے رہے، پھر حضرت عمر نے نماز پڑھائی، یہی درد کی کیفیت میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ اذان، یہ نماز جشن فتح قرار پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری جملے ہیں میرے، کیونکہ موضوع کو مکمل کرنا ہے، آپ 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے کرے، برداشت کر لیا کرے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر دیا کہ یمن حضرت معاذ بن جبل جو گورنر ہے مکہ یمن کے، ان کو جا کر دے گا۔ حضرت سفینہ گئے، پیدل سفر ہوتے تھے تو راستے میں شیر بیٹھا ہوا، حضرت سفینہ پہلے روک گئے کہ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ۔ پھر من میں ہے میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا قاصد اور سفیر بن کر خط لے کر جا رہا ہوں، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تعارف تو کرو، بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہاں پر حارث کہہ کر شیر سے مخاطب ہو کر کہا ارے مجھے پہچان، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں سفینہ، اور یہ خط ہے نبی علیہ السلام کا جو یمن کے گورنر معاذ بن جبل کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا، راستہ چھوڑا، اپنی زبان میں اس نے کچھ کہا، یہ نہیں سمجھ پائے جانوروں کی بولی یہ کیا جانا۔ یمن گئے، خط دیا، واپس آئے، پھر بیٹھا ہوا، پھر یہی بات ہوئی، اس نے پھر راستہ چھوڑا اور پھر 2-4 جملے اور بھی بولے، مگر یہ نہیں جانتے یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مدینہ طیبہ سے دور یمن جاتے ہوئے راستے میں پیش آیا، جہاں یا وہ شیر تھا یا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آئے، آگے یہ سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی مسکرا کے فرمایا اے سفینہ جانتے ہو پہلی بار جب ملاقات ہوئی تو شیر نے کیا کہا؟ سرکار مجھے اس نے کہا تھا، میں تھا یا وہ تھا، لیکن میں تو نہیں سمجھ پایا۔ فرمایا میں مدینے والا جانتا ہوں اس نے کیا کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے پہلی بار ملاقات میں جب تو نے تعارف کرایا تو اس نے پوچھا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کیا حال ہے؟ اب واپسی پر جب ملاقات ہوئی تو اس نے پھر جملہ بولا کہ مدینے جا رہے ہو، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں، حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عثمان کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، حضرت بلال کی بارگاہ میں، حضرت سلمان و صہیب کی بارگاہ میں میرا سلام میرے نبی کی غلامی کا صلہ ہے کہ جنگل کے جانور بھی میرے نبی کے صحابہ سے حیا کرتے، میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا میرے نبی کے یاروں پر تنقید کرے، اسے حیا نہیں چاہیے۔ تو اس سے بہتر تو جنگل کے جانور تھے جو میرے نبی کے صحابہ سے پیار بھی کرتے تھے اور ان کے نام سلام بھی بھیجا کرتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے دمشق کے اندر وفات پائی۔ شادی بھی ہوئی، اولاد کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا بچے ہوئے اور کسی نے کہا اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے مدینہ چھوڑ کر دمشق شام چلے گئے اور جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ اب جب بڑھاپا بالکل نزدیک آ گیا تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر مقیم ہو۔ 63 سال حیات ظاہری نبی علیہ السلام کی، 63 سال حیات ظاہری صدیق اکبر کی، 63 سال حیات ظاہری ان کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ دمشق کا تاریخی بہت بڑا قبرستان ہے جسے باب الصغیر کا نام دیا گیا۔ کبھی آپ دمشق جائیں، ملک شام زیارتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، جب وہاں جائیں ہمارے اہل سنت کے اسد عطاری صاحب قافلے بھیجتے ہیں، اب بھی قافلہ ان کا جا رہا ہے اسی مہینے میں، تو ان کے ساتھ آپ جائیں، عراق اور ایران اور مشہد شریف اور کربلا معلیٰ زیارتوں کے لیے آپ جائیں تو وہاں پر بھی جائیں، باب الصغیر قبرستان کے اندر
تو حضرت بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے مبارک بنا ہوا. میری دعا ہے اللہ تعالی